مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. الحمدللہ ہماری آج کی کلاس بدر پہ ہے، اور جیسے کہ ہم بدر کے واقعے میں بدری اولا جس کے اندر ہم داخل ہو چکے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 313 یا 17 صحابہ کو لے کے چل پڑے تھے ابو سفیان کے قافلے کو روکنے کے لیے. اور ہمارے یہ بدر کا جو سفر ہے یہ چند اور بھی قسطوں میں ہوگا. تو پچھلی جو ہماری سبق تھی وہ ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ قریش کے بارے میں، کہ قریش نے 1000 لشکر تیار کی، اور 1300 بھی اس میں جو ہے نا 1000 یا 1300 تک یہ لوگ تیار ہو گئے. لیکن جس وقت یہ جنگ کے لیے نکل رہے تھے، اب ان کو فکر کس چیز کی ہوئی؟ بنی بکر کے قبیلے کے، جن کے ساتھ ان کے تعلقات جو تھے وہ خراب تھے، ان کے ساتھ ان کی دشمنی چلی آ رہی تھی. جب قریش نے اب ارادہ کیا تو اس وقت اپنے تعلقات ان کو یاد آئے اور ارادہ بدلنے پہ یہ تیار ہو گئیں. یہ سوچنے لگے کہ ہم سب نکلیں، پیچھے سے بنی بکر نے حملہ کیا تو ہمارا سب کچھ تو ختم ہو جائے گا. لہٰذا انہوں نے اپنا ارادہ جو ہے یہ بدلنے کے لیے قریش جو تھے تیار ہو گئے. اتنے میں ابلیس لعین جو ہے وہ آ گیا سراقہ بن مالک کے اس میں شکل میں، سراقہ بن مالک کی شکل میں آ گیا. اور سراقہ بن مالک کے بارے میں ہم نے جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما رہے تھے، ہم لوگوں نے اس وقت اس کے بارے میں پڑھا تھا کہ سراقہ بن مالک نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیچھا کیا تھا. یہ واحد شخص تھا جو سفر ہجرت میں جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیچھا کیا اور پھر آپ سے ملاقات کی، اور اپنا ارادہ جو تھا وہ اس نے ترک کر دیا تھا. یہاں پر جو ہے بدر میں ہم 3 طرح کے گروہوں کا ذکر جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں. ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا ذکر کہ وہ نکلے ابو سفیان کا قافلہ قریش کے بارے میں. اور تیسری جو گروہ ہے یہ بنی بکر قبیلہ ہے. اب ان کے بارے میں انہی 3 طرح سے لوگوں کی وہ جو ہے نا ہم پہ ذکر ہے. اچھا، بنی بکر کے بارے میں، ان کی دشمنی کے بارے میں ہماری پچھلی کلاس تھی. اگر آپ بھول گئے ہیں تو کلاس ریکارڈنگ پہ ہیں، وہ آپ پوری دیکھ لیجئے تاکہ آپ کو یاد آ جائے ان کے دشمنی کے وجوہات. اب یہ ابلیس لعین جو ہے یہ سراقہ بن مالک جو ہے نا اسی کے شکل میں آ گیا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سراقہ بن مالک کے شکل میں کیوں آ گیا؟ سراقہ بن مالک کے شکل میں ابلیس جو ہے لعین اسی لیے آ گیا. یہ سراقہ بن مالک تو نہیں تھا، وہ تو رضی اللہ عنہ اللہ رب العالمین نے فتح مکہ کے بعد اس کو جو ہے نا اسلام لانے کی توفیق عطا فرما دی اور وہ مسلمان ہو گیا. لیکن ابلیس لعین جو تھا یہ اس کے شکل میں اسی لیے آ گیا کہ سراقہ بن مالک جو تھا یہ یعنی مدلجی کے شکل میں جو یہ نمودار ہوا، یہ بنو کنعانہ کے جو بہت بڑے سربراہ سرداروں میں سے تھا. اور بنی بکر جو تھے یہ بنو کنعانہ کا ہی ایک شاخ تھا، جیسے کہ قریش کے بنو مخزوم اور پھر جو ہے اس میں بنو ہاشم، اس طرح قبیلے تھے. تو یہ جو بنی کنعانہ ہے اسی کا شاخ تھا بنی بکر. اب سراقہ کے شکل میں یہ آ گیا اور اس نے جو ہے آ کر ان لوگوں کو کہا کہ تم اس کی فکر نہ کرو،
بنی بکر کی فکر نہ کرو، بنی بکر جو ہے اس کے لیے تو اس کی ذمہ داری میرے اوپر ہے، اس کی ذمہ داری تو میں لیتا ہوں، ان کے بارے میں تم پریشان نہ ہو، بلکہ میدانی جنگ میں بھی میں آ کے تمہارے ساتھ اپنے لوگوں کے لے کر مدد کے لیے بھی حاضر رہوں گا، کیونکہ شیطان جو لعین ہے اب یہ نہیں چاہتا تھا کہ قریش کسی طرح سے بھی پیچھے ہٹ جائیں۔ اس کے ابلیس کے بارے میں جو ہے یعنی یہ کب رویا، یہ کن کن موقعوں پر یہ رویا؟ پہلے موقع پہ یہ رویا تھا جب اللہ رب العالمین نے اس کو لعین کر دیا، اس پر لعن کر دی، اور اس کو جو ہے جب اللہ تعالیٰ سے یعنی اللہ رب العالمین نے جب اسے کہا کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلُكَ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، اور وہاں پر پھر اللہ رب العالمین نے سب کو سجدہ کرنے کے لیے کہا، لیکن جو ہے ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ کیوں؟ اللہ اس نے کیا ابا و استکبرا، کہ اپنے آپ کو اس نے بڑا سمجھا اور اس نے تکبر کیا، بڑا سمجھا، تکبر کیا، اور کہنے لگا کہ میں جو ہے میں تو آگ سے بنا ہوا ہوں اور آدم علیہ السلام جو ہے وہ مٹی سے بنا ہوا ہے۔ تو بات جو ہے یہ تو اس چیز کی نہیں ہے کہ کس چیز میں زیادہ پار ہے، یہاں پر معاملہ جو اللہ تعالیٰ کی کریشن کا ہے وہ اللہ رب العالمین کے حکم کا ہے، اور ملائکہ تو جھک گئے اللہ کے حکم پر، لیکن یہ ضد پہ جو تھا دھرا رہا کہ نہیں، اور اللہ رب العالمین نے جب اس پر لعن کی اور یہ ابلیس بن گیا، بجائے اس کے کہ آسمانوں میں اس کی بڑی وہ تھی، مطلب ایک عزت تھی، کیونکہ یہ جو تھا جیسے کہ معارف القرآن میں جو ہے مفتی اعظم شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، انہوں نے ایک جگہ پہ لکھے معارف القرآن میں کہ ابلیس جو تھا یہ اس میں یعنی 4 عین تھے لیکن 5واں عین نہیں تھا۔ پہلا عین جو تھا اس میں وہ تھا کہ یہ عالم تھا، ظاہر ہے جو اللہ رب العالمین کی اتنی جو ہے اس کو قربت حاصل تھی، اور دوسرا کیا تھا کہ یہ عالم تھا، اور دوسرا یہ عابد تھا، اس نے جو ہے عبادتیں بھی بہت کی تھیں، یہ عالم بھی تھا اور یہ جو ہے عابد بھی تھا اور یہ عارف بھی تھا، یہ عارف بھی تھا، مطلب 4 عین 3 اس میں جو ہے تھے، لیکن چوتھی عین 5 نہیں، اللہ مجھے معاف کر دیں، 4 عین کا ذکر کیا ہے۔ اچھا یہ عارف بھی تھا، اس کو اللہ رب العالمین کی معرفت بھی ملی، اور یہ جا کے آسمانوں میں اللہ رب العالمین نے اس کو فرشتوں کے صف میں بٹھایا، حالانکہ یہ تو ابو الجن تھا، جیسے کہ ہم آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، لیکن حضرت فرماتے ہیں کہ اس میں 4 نمبر پر جو عین تھا جو وہ عاشق نہیں تھا، وہ عالم تھا، وہ عابد تھا، وہ عارف تھا، لیکن عاشق نہیں تھا۔ اللہ رب العالمین کی محبت جو ہے وہ عشق سے حاصل ہوتی ہے۔ کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ویسے اگر ان کو دیکھا جائے وہ اتنے دین کو نہیں سمجھتے ہیں، لیکن وہ اللہ رب العالمین کے آگے بہت جھکے ہوتے ہیں، وہ دن رات اپنے نفلوں میں عبادتوں میں لگے رہتے ہیں، کیوں کہ ان کو رب العالمین سے عشق ہوتی ہے۔ تو یہ جو تھا یہ عاشق نہیں تھا لعین، اسی لیے یہ جو ہے سراقہ بن مالک کے شکل میں آیا، کیونکہ یہ بنی کنانہ کے جو تھا یہ بہت بڑے سرداروں میں سے تھا، اور بنی بکر کبھی وہی یعنی بنی کنانہ کا ایک شاخ تھا، اور اس نے اسے کہا کہ تم بے فکر ہو کر جاؤ، فکر نہ کرو، اور میں تو یعنی ان کو بھی میں سنبھالوں گا، اور میدانی جنگ میں بھی آ کے اپنے آدمیوں کو لا کے وہ بھی تمہاری مدد کر دوں گا۔ اب قریش جو تھے ان کو تسلی ہو گئی کہ جو ہے نا سراقہ بن مالک ہمیں جو ہے ذمہ داری دے رہے ہیں، تو ہمیں تو پھر فکر کی بات ہی نہیں ہے، اور وہ لوگ وہاں سے روانہ ہو گئے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ رمضان کی چند راتیں گزارنے کے بعد، یہ جو ہے نا 8 دن گزارنے کے بعد، پیر کے دن جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو یعنی جو ہے وہ اس کے حوالے یعنی نماز پڑھانے کے لیے مدینہ طیبہ میں مقرر کر دیا۔
اور جو مکتوم جو تھے یہ بنی عامر بن لؤی میں سے تھے. اور جب روحا کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچے، عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ عنہ جو ہے یہ ایک نبینہ صحابی تھے، اور بہت زیادہ مواقعوں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو مدینہ طیبہ کا جو ہے یعنی عامل بنا کر اور امامت ان کے سپرد کر کے چلے جاتے تھے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی اس کے ایک ہینڈیکیپ ہونے کے، جیسے کہ اس کے اندر جو کمی تھی نبینہ ہونے کی، اس کے بنا پر یعنی اس کو نہیں جج کیا تھا. اور جو ہے عبداللہ بن ابن مکتوم کو پہلے عامل مقرر کیا. پھر جب روحا کے مقام پر پہنچے تو وہاں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو لبابہ رضی اللہ عنہ کو واپس بھیجا، مدینہ کا عامل اس کو مقرر فرمایا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے 2 پرچم تھے. اس میں سے ایک تو علی بن ابی طالب کے ساتھ تھا جس کا نام عقاب تھا، اور دوسرا انصار کے ساتھ تھا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس 70 اونٹ تھے جس پہ انہیں باری باری اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی بن ابی طالب اور مرثد بن مرثد جو تھے یہ ایک اونٹ پر تھے، حمزہ رضی اللہ عنہ بن عبد المطلب. اور اس طرح سے ایک اون پر جو تھے جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، وہ ایک اون تھا ان کے لیے، اور باری باری یعنی 3 لوگ جو ہے وہ ایک اون کو شیئر کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ کے پہاڑوں سے نکل کر یعنی روانہ ہو گئے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ مقام روحا پر پہنچے. اب وہاں پہنچنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفرات کی جو ہے تنگ گٹائی جو ہے وہاں گئے اور ان کے درمیان میں سے گزرے، اور پھر وہاں سے گزر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بدر کی جانب یعنی روانہ ہو گئے. اور ابو سفیان بن حرب جو تھے وہ بھی اس کے قافلے کی خبر اسی جگہ پر تھی کہ وہ اسی علاقے میں آ کر، کیونکہ اس نے کوچ فرمائے، اس نے کوچ اسی علاقے میں وہ کوچ کرنے والا ہے ابو سفیان. اور وہاں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ آپ جو ہے قریش اپنے قافلے کی حفاظت کے لیے نکل پڑے ہیں. اب یہاں پہنچ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ابو سفیان کے پیچھے جو ہے گئے. اب بدر کے مقام پر پہنچے کیونکہ اطلاع کے مطابق اسی راستے سے ابو سفیان نے گزرنا تھا. لیکن جب وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع ملی کہ قریش اپنے قافلے کی حفاظت کے لیے نکل پڑے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشورہ کیا اور قریش کے بارے میں خبر جو ہے وہ دی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اٹھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ تو انہیں ایک بڑی تعداد جو ہے آ رہی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کوئی جنگ کے ارادے سے نکلے ہی نہیں تھے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اٹھے اور انہوں نے ایک بڑی زوردار تقریر کی. پھر بعد میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اٹھے، انہوں نے بھی خوب اچھی تقریر کی. اور اس کے بعد مقداد بن رضی اللہ عنہ اٹھے، انہوں نے بھی تقریر کی اور جو ہے انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ جو مناسب سمجھے آپ ہمیں بتا دیجئے اور ہمیں بتا دیجئے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، واللہ ہم آپ سے وہ نہیں کہیں گے جو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا. یعنی بنی اسرائیل نے کیا کہا تھا؟ اذهب انت وربك فقاتل ان هؤلاء قاعدون. یعنی اے موسیٰ تو جا اور تیرا رب جا کے لڑ، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، ہمارا تو کوئی لڑنے کا ارادہ نہیں. یہ اس وقت کی بات ہے جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو دریا پار کر کے فرعون غرق ہو گئے اور وادی تھی میں گیا. اب اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ اب یہاں پر پہنچ کے اب تم نے کیا ہے فلسطین پر حملہ کرنا ہے. اور وہاں جو ہے ایک بڑی جو ہے جبارین قوم تھی عمالیق، اور جب ان کو یہ پتہ چلا اس قوم کے بارے میں تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہم تو نہیں لڑتے ہیں ان سے، حالانکہ اللہ رب العالمین نے تو کہا تھا نا کہ تم وہاں پہ حملہ کرو اور اللہ رب العالمین تمہیں وہ فلسطین فتح کرائے گا. لیکن یہ لوگ نہیں گئے اور انہوں نے کہا کہ بلکہ ہم تو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم تو یہ کہیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کا پروردگار دونوں چلیں اور لڑیں، ہم آپ کے ساتھ لڑیں گے.
قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ جو ہے بھیجا ہے، اگر آپ ہمیں برق الغمات تک بھی لے جائیں تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے، یہاں تک کہ آپ وہاں پہنچ جائیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعریف کی اصحاب کی اور فرمایا کہ جو ہے تم لوگ اے لوگوں مجھے مشورہ دو، یعنی پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کنٹینیو یہ بات کر رہے ہیں کہ مجھے مشورہ دو، اپنے مشورے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ اور اتنے میں جو ہے اچھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے تھے کہ مشورہ دیں انصار کی طرف جو ہے، انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روئی سخن تھا۔ یہاں پر انہیں لوگ جو انصار جو ہے نا وہ مراد تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، کیونکہ جو مہاجرین تھے انہوں نے تو بڑی پرزور تقریر کی اور اپنی رائے بھی دے دی کہ آپ جہاں چاہیں ہم جائیں گے، ہم جو ہے بنی اسرائیل کی طرح نہیں، یعنی وہ بات کریں گے جو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اسی لیے فرمائی کہ انصار کے ساتھ جو بیت العقبہ ہوا تھا، یعنی بیت العقبہ میں جو بیعت ہوئی تھی اس کے مطابق، یعنی ہم جو ہے انہوں نے کہا تھا ہم آپ کی ذمہ داری سے اس وقت تک بری ہیں جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے بستیوں میں پہنچ نہ جائیں، یعنی بیعت اسی بات پر ہوئی تھی نا کہ جب مکہ میں ہیں تو پھر ہم آپ کی ذمہ داری سے بری ہیں، لیکن جب آپ پہنچ جائیں ہمارے پاس، جب آپ ہمارے پاس پہنچ جائیں تو ہم جو ہے نا تو ہماری ذمہ داری میں ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ہماری ذمہ داری میں ہوں گے، ہم ہر اس چیز سے آپ کی حفاظت کریں گے جس سے ہم اپنی عورتوں اور بچوں کی کرتے ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر یہ اندیشہ تھا کہ کہیں انصار یہ نہ سمجھتے ہوں کہ ان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امداد تو صرف اس صورت میں لازم ہے کہ اگر کوئی دشمن مدینہ طیبہ پہ آ کے اچانک حملہ کریں، اگر مدینہ طیبہ سے باہر یعنی نکل کر دشمن کا مقابلہ کرنا ہو تو پھر ان پر آپ کی مدد جو ہے یعنی ذمہ داری نہیں ہوگی۔ اب یہ سن کر جو ہے سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کا روئی سخن جو ہے وہ ہماری طرف ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہمارے بارے میں کہہ رہے ہیں، ہمارے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں۔ تو سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کے ایک بہت زبردست تقریر کی، سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اٹھے کہ یا رسول اللہ ہم آپ پر ایمان لا چکے ہیں، ہم نے آپ کی تصدیق کی ہے اور گواہی دی ہے، آپ جو چیز ہمارے سامنے آپ نے پیش فرمائی وہ حق ہے، اور اس پر ہم آپ کو جو ہے قول دے چکے ہیں، ہم اس بات پر قول دے چکے ہیں کہ ہم آپ کی اطاعت اور فرمان برداری جو ہے وہ مستحکم وعدے کے ساتھ کریں گے، اسی لیے یا رسول اللہ آپ جہاں چاہیں تشریف لے جائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اگر آپ سمندر بھی ہمارے سامنے لے آئیں، یعنی سمندر بھی لے آئیں اور آپ اس میں ہمیں یعنی کہیں کہ داخل ہو جائیں تو ہم آپ کے ساتھ داخل ہو جائیں گے، ہمارا ایک شخص بھی پیچھے نہیں ہٹے گا، ہم اس بات سے جو ہے نا ڈرنے والے نہیں ہیں کہ کل دشمن کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہوگا، ہم جنگ کے لیے مضبوط اور مقابلے میں کامل ہیں، ہمیں امید ہے کہ اللہ ہماری جانب سے آپ کو ایسے کارنامے دکھائے گا جن سے آپ مطمئن ہو جائیں گے، آپ ہمیں ساتھ لے کر چلیے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی یہ تقریر جب سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سیرو و ابشرو فإن اللہ قد وعدنی
احد الطائفتانی، یعنی اللہ رب العالمین نے کہا کہ چلو اب خوش ہو جاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چلو اب خوش ہو جاؤ، اللہ نے مجھے دونوں میں سے ایک گروہ کا وعدہ فرمایا ہے کہ یقیناً ان لوگوں کے جو ہے نا گرنے کے مقامات بھی میں دیکھ رہا ہوں، یعنی اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دونوں میں سے ایک گروہ کا وعدہ فرمایا تھا۔ اب یہ دونوں میں سے جو ایک گروہ کا وعدہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بات کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا کہ اگر آپ کا سامنا ابو سفیان کے ساتھ ہوا تو بھی اللہ رب العالمین آپ کو کامیاب کرے گا، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقابلہ قریش کے ساتھ ہوا، ان دونوں گروہ میں سے جس کے ساتھ بھی ہوا، تو اللہ رب العالمین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کامیابی دے گا۔ اور گویا اس وقت جو ہے یعنی میں اس قوم کی قتل گاہیں دیکھ رہا ہوں۔ اس کے بعد جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ زعفران سے آگے بڑھے اور پہاڑی کے موڑ سے گزرے، جہاں جو ہے وہاں پر ایک دیت نامی ایک آبادی میں اترے۔ اس آبادی میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اترے تو ادھر بدر کے قریب پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نزول فرمایا۔ اب یہاں پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رفیق غار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ہمراہ لے لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے اس اطلاع کے لیے نکل پڑے کہ ابھی جو ہے مکی لشکر کیمپ کا جائزہ لینے کے لیے کہ وہ کس جگہ پہنچی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی ظاہر ہے ایک انسانی تبعی بشر کا جو تقاضا تھا، اس وقت پریشانی کا یہ عالم تھا کہ آپ خود جو ہے اطلاع اور خبر لینے کے لیے اپنے رفیق غار جو ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو لے کے خود نکل گئے تاکہ یہ اندازہ لگائیں۔ ویسے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگوں میں یا جو غزوات ہوئے اصحاب کو بھیجتے تھے کہ وہ اطلاع لے کر آئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود نکلے۔ اب ابھی جو ہے اطلاع کے لیے جب نکل پڑے، ابھی دور ہی سے جو ہے مکے کی جو لشکر کی کیمپ کا جائزہ لے رہے تھے کہ ایک بوڑھا جو ہے وہ عرب کا ایک بوڑھا مل گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے قریش کے بارے میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے بارے میں حال دریافت کیا کہ دونوں لشکروں کے متعلق پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت جو ہے اس پہ پردے میں پڑے رہیں، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس کو پتہ نہ چلے کہ آپ کون ہیں۔ اب جو ہے کیونکہ جو عرب لوگ تھے، پہلے بھی اس طرح سے میں نے ایک واقعہ بتایا تھا کہ یہ بہت ایکسپرٹ تھے، اور یہ جو ہے نا باتوں کو بتانے میں کہ کوئی شخص کس دن کس جگہ سے نکلا ہے، اگر فلاں دن فلانا بندہ مدینہ طیبہ سے نکلا ہے اور اس کو نکلے ہوئے آج تیسرا دن ہے تو وہ شخص اب اس مقام پر وہ موجود ہوگا۔ اچھا، اب یہ جو ہے یہ بوڑھے نے، جو بوڑھا عرب تھا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں تمہیں جو ہے دونوں لشکروں میں سے یعنی کہ ان کے پڑاؤ کس کس جگہ ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کویسچن کیا کہ تمہارے اندازے کے مطابق۔ اب بوڑھے آدمی نے کہا کہ پہلے تم مجھے یہ تو نہیں بتاؤ گے کہ تمہارا تعلق کس قوم میں سے ہے، تو میں بھی تمہیں نہیں بتاؤں گا کہ وہ دونوں لشکر جو ہے اس وقت کس کس جگہ پر ہیں۔ اس پر جو ہے جب آپ ہمیں بتاؤ گے تو میں بھی تمہیں بتا دوں گا کہ وہ لشکر جو ہے اب کس جگہ پر ہیں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ پہلے بتا دیجئے، پھر بعد میں بھی تمہیں بتا دوں گا کہ جو ہے نا ہم کون ہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب جب وہ بوڑھا کہتا ہے کہ میرے معلومات، جو مجھے معلومات ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھی فلان روز جو ہے نکلے ہیں مدینہ طیبہ سے، اگر بتانے والے نے مجھے صحیح بتایا ہے تو آج وہ لوگ فلان جگہ ہوں گے، یعنی ٹھیک اس جگہ کی نشاندہی کی جہاں اس وقت جو ہے مدینہ طیبہ کا لشکر تھا، ایگزیکٹلی وہی جگہ بتا دی۔ اور پھر کہتا ہے کہ مجھے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ قریش جو ہے فلان دن نکلے ہیں، اگر مجھے خبر دینے والے نے صحیح خبر دی ہے، یعنی اس کی خبر صحیح ہے،
تو آج فلان جگہ پر وہ لوگ ہوں گے، اور ٹھیک اسی جگہ کا نام لیا کہ اس وقت جو ہے جس وقت مکے کا لشکر جس جگہ پہ رکا ہوا تھا۔ اب وہ بوڑھا کہنے لگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اچھا تم بتا دو، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ اچھا بتاؤ کہ تم دونوں کس میں سے ہو، یعنی ان دونوں لشکروں میں سے تم دونوں کا تعلق کس لشکر سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم لوگ پانی میں سے ہیں، اور یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چل پڑے۔ اور بوڑھا جو ہے وہ بڑبڑاتا رہا کہ کیا ہے، کیا یعنی پانی، کیا عراق کے پانی میں سے ہیں؟ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نا کہ توریا اس کو کہتے ہیں، جھوٹ نہیں، توریا۔ یہ ایسے موقع پر حلال ہوتا ہے جس وقت ہجرت ہو رہی تھی۔ جب ہجرت ہو رہی تھی، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پیچھے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پہ جو ہے نا اس کو آگے بٹھایا تھا۔ اب جو راستے میں کوئی آدمی آیا، اس نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، یہ کون ہے؟ تو اس وقت بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہی الفاظ استعمال کیے تھے نا کہ یہ مجھے راستہ بتانے والا ہے۔ ظاہر ہے وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مطلب کیا تھا کہ ہدایت کا راستہ بتانے والا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ ہم پانی میں سے، ظاہر ہے انسان کا وجود، اس کا بنیاد جس نطفے سے رکھا گیا ہے وہ پانی سے ہی رکھا گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے یہ کہہ کر چل پڑے۔ اب اس روز جو ہے شام کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا کہ دشمن کا پتہ لگانے کے لیے نئے سرے سے ایک جاسوسی دستہ روانہ فرمایا۔ اب اس کارروائی کے لیے مہاجرین کے جو تھے 3 قائد، یعنی علی بن ابی طالب اور زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، اب ان کو جو ہے نا روانہ کیا۔ یہ لوگ سیدھا بدر کے چشمے پر پہنچے۔ وہاں ان کو 2 غلام جو تھے وہ نظر آئے، وہ مکے کے 2 غلام نظر آئے جو پانی بھر رہے تھے۔ یہ بھی پانی، اب یہ جو ہے 3 اصحاب ان کو گرفتار کر لیا، ان دونوں غلاموں کو لے آئے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب حاضر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے۔ صحابہ نے ان دونوں سے حالات دریافت کیے نا، کہ تو انہوں نے کہا کہ ہم تو قریش کے سقے، یعنی ان کو پانی لانے والے لوگ ہیں، اور انہوں نے ہمیں پانی بھرنے کے لیے بھیجا ہے، تو لہٰذا ہم پانی لے کے جا رہے ہیں۔ اب جو ہے نا، اب قوم نے جو ہے ان کو یہ جواب جو تھا، اب اصحاب کو یہ جواب پسند نہیں آیا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، تم ابو سفیان کے آدمی ہو، جھوٹ بول رہے ہو۔ اب ان کو جو ہے کیا ہے، مارنا پیٹنا شروع کیا۔ جب صحابہ نے ان کی پٹائی شروع کی، اب ان دونوں نے مجبوراً کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، ہم ابو سفیان کے آدمی ہیں۔ اس کے بعد جو ہے اب مارنے والوں نے اپنے ہاتھ روک دیے، مارنے والوں نے ہاتھ روک دیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے اور انہوں نے ناراضگی فرمائی اور فرمایا کہ جب ان دونوں نے صحیح بات بتائی تو آپ لوگوں نے ان کی پٹائی کر دی، جب انہوں نے جھوٹ کہا تو تم لوگوں نے اسے چھوڑ دیا۔ خدا کی قسم ان دونوں نے صحیح کہا تھا کہ یہ قریش کے آدمی ہیں، ابو سفیان کے نہیں ہیں، یعنی یہ ابو سفیان کے آدمی نہیں ہیں، یہ جو ہے قریش کے آدمی ہیں۔ اب اس کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں غلاموں سے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے۔ ان دونوں غلاموں سے پوچھا کہ اب بتاؤ کہ تم کون ہو، یعنی مجھے قریش کے متعلق بتا دو۔ اور انہوں نے کہا کہ وہ جو ٹیلہ ہے جو وادی کے آخری دہانے پر دکھائی دے رہا ہے، قریش اس کے پیچھے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کر کے ان سے کہا کہ کتنے لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا کہ بہت سارے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تعداد کتنی ہے؟ انہوں نے کہا کہ تعداد تو ہمیں معلوم نہیں، کہ یعنی ایگزیکٹلی تعداد کتنی ہے یہ تعداد ہمیں معلوم نہیں ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ اچھا ٹھیک ہے، اگر تعداد معلوم نہیں ہے تو یہ بتائیں کہ روزانہ کتنے اونٹ یہ ذبح کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ 1000 کے درمیان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ اچھا ان کے اندر جو ان کے معززین ہیں وہ کون کون ہیں؟ اس پر انہوں نے کہا کہ ربیعہ کے دونوں بیٹے عتبہ اور شیبہ بن ربیعہ، ابو جنتری بن حشام اور حکیم بن حزام، نوفہ بن خلید، حارث بن عامر اور طعیمہ بن عدی اور نظر بن حارث، زعمہ بن اسود، ابو جہل بن حشام، امیہ بن خلف، اور مزید لوگوں کے نام گنوائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ جو ہے مکے نے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو تمہارے پاس لا کر کیا ہے ڈال دیا ہے،
ڈال دی ہے، اور اللہ رب الجلیل نے اسی رات جو ہے بارش بھی نازل فرمائی جو مشرکین پر بڑی موسلادھار برشی اور جو ہے اور ان کی جو ہے وہ کیا ہے آگے آنے میں رکاوٹ بن گئی، اور مسلمانوں پر جیسے پوار بن کر وہ برس پڑی اور انہیں پاک کر دیا، ان کے اندر سے جو مطلب بزدلی تھی، جو وسوسہ تھا، کیونکہ کچھ اصحاب جو تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تقاضا یہ کر رہے تھے، ظاہر ہے اصحاب نبی تھے اور وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہو رہے تھے، لیکن وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یا رسول اللہ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے پاس تو اس وقت لڑنے کے لیے اوزار بھی نہیں ہے، اور آگے ایک اسلحے سے لدی بدی فوج سے جو ہے ہمارا مقابلہ ہو رہا ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم لڑ نہیں رہے ہیں، اس پر جو ہے اصحاب رسول پر کوئی ایسی بات نہیں ہونی چاہیے۔ ایک گروہ جو 313 لوگ ہیں، ان کے آگے 1000 اسلحے سے بری ایک جماعت ہے، تو ایک انسان کے اندر طبعی خوف تو آتا ہے، جبکہ ان کے پاس تو اوزار بھی نہیں ہیں، 2 گھوڑے ہیں اور جو ہے 60 اونٹ ہیں، کوئی 17 کے قریب تلواریں ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پھر بھی یہ اللہ رب العالمین نے ان کے اندر اس بارش کے ذریعے وہ خوف جو تھی وہ بھی اللہ رب العالمین نے ہٹا دی، اور ان کے قدم جو ہے مضبوط ہو گئے، اور ان کے لیے ماحول ایک خوشگوار ہو گیا، ان کے دل جو تھے وہ مضبوط ہو گئے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لشکر کو جو ہے حرکت دی اور بدر کے جو ہے چشمے پر پہنچے۔ جب یہاں پر پہنچے تو مشرکین جو تھے تاکہ اس پر مسلط نہ ہو، پانی کے اوپر جو ہے مشرکین کا قبضہ نہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر کے قریب ترین چشمے پر پہنچے تو اس موقع پر حباب بن منذر رضی اللہ عنہ جو تھے انہوں نے ایک ماہر فوجی کی حیثیت سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ اس مقام پر آپ اس مقام پر اللہ کے حکم سے آپ یہاں پر آئے ہیں، یا جو ہے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کوئی اللہ کا حکم ہے تو ہمارے لیے یا اس جگہ سے آگے پیچھے ہٹنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا یہ آپ کی رائے ہے یا اللہ کا حکم ہے، ہمیں یہاں آگے پیچھے جو ہے ہٹنے کی اس مقام سے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ ایک جنگی جو ہے نا حکمت عملی ہے، اسی کے طور پر یہی میں نے اختیار فرمایا ہے۔ تو یہ پھر جو ہے حباب بن منذر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر یہ محض جنگی حکمت عملی کے طور پر ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ جگہ مناسب نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے تشریف لے چلیں اور قریش کے سب سے قریب جو چشمہ ہو اس پر ہم پڑاؤ ڈالیں تاکہ باقی چشمے جو ہیں وہ بھی ہمارے قبضے میں آ جائیں، اور ہاؤس سے ہم پانی بھریں گے اور قریش سے ہم خوب جنگ کریں گے، اور پانی جو ہے ہم پانی پیتے جائیں گے، اور قریش جو ہے ان کو پانی نہیں ملے گا، ان کو پانی لینے میں کیا ہے دشواری ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے مشورے کو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ٹھیک مشورہ ہے، اور اس کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لشکر سمیت اٹھے۔ یہ کوئی آدھی رات گئے جو ہے دشمن کے قریب ترین چشمے پر جا کر، اور وہیں پر جو ہے حوض بنا لیا، اور وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے یعنی پڑاؤ ڈال دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر پڑاؤ ڈال دیا، اور ادھر جو تھا ابو سفیان کا قافلہ جو تھا، کیونکہ یہ ساری جو جنگ جو تھی یہ تو ظاہر ہے ابو سفیان کے جو ہے قافلے کی وجہ سے تھی۔ اب ابو سفیان جو ہے یہ چلتے چلتے جو ہے اپنے قافلے کے ساتھ یہ بدر پر پہنچا۔ اب ابو سفیان ایک بڑا شاطر اور ہوشیار آدمی تھا، اب وہ احتیاط کے ساتھ جو ہے قافلے کے ساتھ بڑھ آیا۔ یہاں پر آ کر جو ہے اس نے پانی کے پاس اتر کر جو ہے وہ ایک اس میں سے جو آدمی تھا ان کا مجدی بن عمرو، اس سے پوچھا کہ جو ہے نا کیا تم نے کسی کی آہٹ سنی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ نہیں، میں نے تو ایسا نہیں دیکھا ہے سوائے 2 اجنبی لوگوں کو، کہ 2 اجنبی لوگ تھے، کیونکہ ابو سفیان کو تو پتہ چل چکا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیچھا کرنے کے لیے نکلے ہیں۔ وہ ہم پہلے ہی جو ہے پچھلے کلاس میں ہم نے پڑھا تھا جس طرح سے
اس نے خبر پھر بھیجی قریش کے پاس. اب اس نے کہا کہ نہیں، میں تو 2 سوار جو تھے جو اس ٹیلے کے پاس جو ہے اونٹ بٹھا کر اور یہاں پانی بھرنے آئے تھے اور اپنے مشق بھر کر وہ چلے گئے. اب ابو سفیان جو تھا وہ فوراً گیا. اس نے وہ جگہ دیکھی جہاں پر انہوں نے اونٹ جو ہے بٹھائے تھے. اب اونٹ کے جو مینگنیاں تھیں وہ اس نے توڑ کر اس کے اندر سے جو تھی وہ کھجوروں کی گٹلیاں نکلی. تو اس نے کہا یہ تو یثرب کا چارہ ہے، کیونکہ مکے میں تو اتنی کھجوریں نہیں تھی کہ ان کی گٹلیاں جو تھے اتنا چارہ نکلے جو وہ اپنے اونٹوں کو کھلائے. اس نے کہا یہ اس قدر کھجورے تو یثرب والوں کے پاس ہے، یعنی مدینہ طیبہ والوں کے پاس ہے. اور ابو سفیان نے کیا کیا، اس کے جو ہے وہ تیزی سے اپنے ساتھیوں کو لے کے اس نے اپنا راستہ بدل کر ساحل کی طرف چلا گیا اور بدر کو بائیں جانب چھوڑتا ہوا اور وہ بہت تیزی کے ساتھ وہاں سے روانہ ہو گیا. اب وہ جو ہے ابو سفیان کا قافلہ تو بچ کے نکل گیا. جب ابو سفیان کا قافلہ بچ کے نکل گیا اور وہ مکہ پہنچ گیا، اس نے ایک جو ہے سوار کو بھیجا اور لوگوں کو پیغام بھجوا دیا کہ تم لوگ جو ہے اب واپس آ جاؤ، کیونکہ ہم جو ہے انہیں بحفاظت پہنچ گئے ہیں. ابو سفیان کا یعنی یہ قافلہ جو ہے سامان کے ساتھ پہنچا ہے، اسی لیے اب تم لوگ واپس آ جاؤ. لیکن اب ابو جہل بن ہشام جو ہے اس نے ضد کی کہ نہیں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم واپس جائیں. جب تک بدر نہ پہنچ جائیں واپس ہم نہیں جائیں گے، کیونکہ بدر جو ہے عرب کے میلوں میں سے ایک میلہ تھا جو ہر سال جو ہے وہ وہاں پر ایک میلہ لگتا تھا. اور پھر مطلب وہاں کنواں تھا جو اس ایک آدمی بدر کے نام سے تھا، تو اس کی وجہ سے یہ بدر مشہور ہو گیا. ابھی تو ایک بہت بڑا شہر ہے. ہر سال پہلے وہاں پہ ایک میلہ لگتا تھا. اس نے کہا نہیں، ہم تو 3 دن 3 راتیں وہاں رہیں گے، جانور ذبح کریں گے، ہم کھانے کھائیں گے، شراب پلائیں گے، گانے والیاں جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ہوں گی اور عرب میں ہماری شہرت ہوگی، یعنی ہماری وکٹری قائم ہوگی. ہمارے جانے جو ہے یعنی پھر ہماری جو ہے وہ عورتیں یعنی دبلے بجائیں گی اور ہم پورے عربوں پر کیا ہے اپنا روب بٹھائیں گے. ہم نے تو نہیں جانا ہے. اب ان میں سے جو تھا اخنس بن شریک جو تھا یہ بنو زہرہ کا حلیف تھا. اب بنو زہرہ کا حلیف تھا. اس نے کہا کہ جیسے خدا نے تو تمہارے مال بچا لیے، اور بنو مخزوم سے کہا، بنو مخزوم بن نوفل جو ہے وہ بھی حفاظت سے آ گیا ہے، تو لہٰذا چاہے تم لوگ ہمیں بزدل کہو، کچھ بھی کہو، ہم نے جو ہے ہمیں تو جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان لوگوں سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے. اور وہ اپنے لوگوں کو لے کے یعنی وہ چلا گیا اور بنی عاد بن کعب کے علاوہ اب قریش کی کوئی اور ایسی شاخ نہیں تھی جو اس وقت نکلی ہوئی نہیں تھی. اور ان میں سے جو تھے طالب بن ابی طالب بھی ان کے ساتھ تھے، کیونکہ قریش نے ہاشم جو تھے ان کو زبردستی روانہ کیا تھا کہ تم لوگوں کی بڑی محبتیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ، ان کو زبردستی روانہ کیا تھا. لیکن طالب بن ابی طالب جو تھے، جب اس نے یہ کہا کہ تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت الفت ہے، اب یہ سن کر طالب جو ہے یہ مکہ واپس آ گئیں اور پھر جو ہے یعنی اس طرح سے اشعار بھی اس نے کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت میں، اور یہ واپس آ گئیں. تو انشاءاللہ جو ہے اللہ رب العالمین کی اذن سے اب آگے جو ہے بدر کا تیسرا جو ہمارے تیسری نمبر پہ کلاس ہوگی انشاءاللہ، پھر اس میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے اور انشاءاللہ اس واقعے کو ہم آگے تک پڑھتے رہیں گے. اور اب دیکھتے ہیں کہ اس کے ٹوٹل کتنی وہ بنتی ہیں، کتنے ایپیسوڈز بنتے ہیں. اور اللہ رب العالمین ہمیں جو ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہمیں جو ہے شفاعت نصیب فرما دیں. جب تک کے لیے اب میں اجازت چاہتی ہوں، اگلی کلاس میں ملاقات ہوتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق.